السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدم و مسلم اما بعد، حضرات سامعین کرام، بعض ہمارے بھائی اور دوستوں نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا وقت نکل جانے کے بعد، وقت ختم ہو جانے کے بعد نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے؟ مثلا فجر کی نماز کا وقت سورج کے نکلنے تک ہے، لیکن ایک آدمی سورج کے نکلنے سے پہلے جاگ نہیں پایا، نیند سے بیدار نہیں ہو پایا، وہ دن کے 10 بجے 11 بجے اٹھتا ہے، تو کیا ایسا آدمی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یا ظہر کی نماز کا وقت عصر کی نماز سے پہلے تک ہے، اب کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھ نہیں پایا اور وہ ظہر کی نماز کو عصر کے بعد پڑھ رہا ہے، چونکہ اس کو عصر کے بعد موقع مل رہا ہے، تو کیا وہ عصر کے بعد ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، قبل اس کے کہ میں اس سوال کا آپ کے سامنے جواب دوں، آپ کے سامنے ایک اصولی بات بتاتا ہوں۔ اصولی بات یہ کہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے، اول وقت بھی ہے، آخری وقت بھی، یعنی اسٹارٹنگ ٹائم ہے اور اینڈنگ ٹائم ہے۔ نماز شروع کب سے ہوتی ہے اور نماز ختم کب ہوتی ہے؟ مثلا فجر کی نماز کا وقت سورج کے نکلنے تک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سورج کے نکلنے سے پہلے اس نے نماز پڑھ لی فجر کی، تو گویا کہ اس نے وقت پر نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کا وقت عصر تک ہے، یعنی عصر اگر اول وقت پر ہو رہی ہے تو عصر تک ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز کو عصر سے پہلے پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے ظہر کی نماز کو وقت پر پڑھا ہے۔ عصر کی نماز کا اسی طرح سے وقت مغرب تک ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت عشاء تک ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ یہ وہ اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، اور ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم نمازوں کو انہی اوقات پر پڑھیں۔ تو یہ ہیں اوقات، انہی اوقات میں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اب میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ ایک آدمی فجر کی نماز کو سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھ پایا، یا ظہر کی نماز کو عصر سے پہلے نہیں پڑھ پایا، یا عصر کی نماز کو مغرب سے پہلے نہیں پڑھ پایا، یا مغرب کی نماز کو عشاء سے پہلے نہیں پڑھ پایا، تو کیا ایسا آدمی وقت نکل جانے کے بعد نمازوں کی ادائیگی کر سکتا ہے؟ نمازوں کو ادا کر سکتا ہے؟ نمازوں کو پڑھ سکتا ہے؟ یہ سوال میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ جو لوگ نمازوں کو بے وقت پڑھتے ہیں، یعنی وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اس کی دو شکلیں بنتی ہیں۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ آدمی اگر بے وقت نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وقت نکل گیا اس کے بعد نماز پڑھ رہا، تو اس کے ساتھ کوئی عذر ہے۔ اگر وہ وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھ رہا، اس کے ساتھ کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، کوئی عذر ہے، تو ایسا آدمی نمازوں کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے، نماز کی اپنی قضا کر سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی رات میں سویا، اس نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ فجر میں اٹھوں گا، لیکن وہ بیدار نہیں ہو پایا۔ وہ اٹھ رہا ہے دن کے 10 بجے 11 بجے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، وہ دن کے 10 بجے 11 بجے اٹھ رہا ہے، تو ایسا آدمی فجر کی نماز پڑھے گا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ عذر ہے، سبب ہے، وہ سو گیا تھا، جاگ نہیں پایا۔ ایک آدمی دھندے میں بزی ہے، کاروبار میں، تجارت میں مشغول اور مصروف ہے، ظہر کی اذان ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی، عصر کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میری ظہر کی نماز چھوٹ گئی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسا آدمی بھی ظہر کی نماز عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ وقت نکل گیا، وقت چلا گیا، لیکن پھر بھی وہ ظہر کی نماز عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ عذر ہے، سبب ہے، وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ بھول گیا ہے۔ تو سونا، بھول جانا، یہ اسباب ہیں، وجوہات ہیں، جن کی وجہ سے آدمی اگر وقت نکل جائے تب بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بیان فرمایا، بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ له الا ذلک۔ جو آدمی نماز سے سو گیا، یعنی نماز کا وقت آیا وہ سویا رہا، یا نماز کو پڑھنا بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، تو جب بھی اس کو یاد آئے فوراً پڑھے، جب بھی اس کو یاد آئے فوراً پڑھے۔ آدمی نیند سے بیدار ہوا، 10 بجے بیدار ہوا، تو اس کو جیسے وہ نیند سے بیدار ہو فوراً پڑھے، اس کو تاخیر نہ کرے کہ چلو ابھی بعد میں ظہر میں جاؤں گا تو ایک ساتھ فجر کی نماز پڑھ لوں گا۔ نہیں میرے بھائی، جیسے یاد آئے فوراً پڑھے، اس لیے کہ وہ اب اس کا وہی وقت ہے نماز کا۔
کیونکہ اس نماز کے وقت پہ جاگ نہیں پایا تھا۔ اسی طرح سے ایک آدمی کو ظہر کی نماز کا پتہ نہیں چلا، بعد میں اس کو یاد آیا، 5 بجے رات شام میں یاد آیا تو 5 بجے فوراً پڑھے، اس کو تاخیر نہ کرے کہ ابھی مغرب میں جاؤں گا تو مغرب میں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز اگر ہماری چھوٹی ہے تو ساتھ میں پڑھوں گا، نہیں میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جیسے اس کو یاد آئے پڑھ لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اگر بندے کی نماز چھوٹ گئی، اس کے ساتھ عذر ہے، شرعی عذر ہے، تو ایسا آدمی وقت نکل جانے کے بعد بھی اپنی نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اور خود میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ گئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے بلال صبح فجر میں ہم سب کو جگا دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی سب کو جگانے کی، لیکن سورج نکل گیا اور حضرت بلال بھی سو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال میں نے تمہیں ذمہ داری دی تھی کہ تم فجر میں ہم سب کو جگا دینا، تم نے ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ حضرت بلال نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھ کو بھی سلا دیا، جس ذات نے آپ پر نیند کو طاری کر دیا تھا اسی ذات نے ہم پر بھی نیند کو طاری کر دیا۔ میرے بھائی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو سورج نکلنے کے بعد پڑھی، سورج نکلنے کے بعد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عذر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت میں سو رہے تھے، تو نماز کا وقت نکل گیا، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر آدمی کے ساتھ عذر ہے، اسباب ہے، کوئی سبب ہے، تو وہ وقت نکل جانے کے بعد بھی نماز کی قضا کر سکتا ہے، نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں نماز کو بے وقت پڑھنے والوں کی ایک دوسری قسم وہ ہے جو بلا کسی سبب کے، بلا کسی وجہ کے اور صرف غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ بھی نمازوں کو بے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی مثلا ایک آدمی رات میں سویا، اب اس کی نیت ہی نہیں کہ میں فجر میں جاگوں گا، وہ الارم لگا کے سو رہا کہ میں صبح 10 بجے جاگوں گا اور 10 ہی بجے نماز پڑھوں گا، تو کیا ایسا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یا ظہر کے نماز کا وقت ہو گیا، ایک آدمی دھندے میں مگن ہے اور اس کو معلوم بھی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑ رہی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے نماز کا وقت دیکھ رہا ہے کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سستی میں، غفلت میں، کاہلی میں، دھندے میں اس نے اپنے آپ کو ایسا مشغول کر لیا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیا ایسا آدمی وقت نکل جانے کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے؟ مثلا ظہر کی نماز عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے وہ؟ تو میرے بھائی اور دوستو صحیح بات یہی ہے کہ اگر آدمی نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا ہے تو ایسا آدمی وقت نکل جانے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز درست ہی نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے آدمی کی نماز ہی نہیں درست ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے اور یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جائے پھر نماز کا وقت نکلنے کے بعد پڑھے، کیوں میرے بھائی اور دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو مومنوں پر وقت مقرر پر فرض کیا ہے، وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کس نماز کا کون سا وقت ہے، شروع کب سے ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو انہی اوقات کے درمیان ہمیں نماز کو پڑھنا ہے، اور اگر بندے نے وقت کے درمیان نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ وقت نکل گیا، اس نے سستی میں، غفلت میں، کاہلی میں جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا، تو ایسے آدمی کے لیے دوبارہ نماز نہیں ہے، اس کی نماز برباد ہو گئی، اس کی نماز ختم ہو گئی، ایسا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور خود میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بندے سے نماز کی قضا کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی سے نماز چھوٹ جائے تو دوبارہ وقت کے جانے کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا کو عذر کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز عذر کی وجہ سے چھوٹی ہے، کسی شرعی سبب کی وجہ سے چھوٹی ہے، تب ایسا آدمی اپنی نماز کو دہرائے گا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بخاری کی روایت پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا، من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی سو گیا یا پھر وہ نماز پڑھنا بھول گیا تو ایسا آدمی اپنی نماز کو دہرائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو دہرانے کی تعلیم کب دی؟ وقت نکل جانے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو پڑھنے کو کب کہا؟ جب آدمی نے نماز کو شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے، شرعی سبب کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر آدمی یوں ہی سستی اور کاہلی میں نماز کو چھوڑتا ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم نہیں دی کہ نماز کو دہرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو ایسے آدمی نے گویا کہ کفر کیا، ایسے آدمی نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ اپنی نماز کو دہرائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر نماز کو ہم نے جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو ایسے نماز کو ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔
اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے میرے مولا جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نماز مجھ سے چھوٹ گئی، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف فرما دے، اے اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو بخش دے، انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر بلا کسی وجہ کہ ہم نے نماز کو ترک کر دیا ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے، تو ایسے نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اے میرے مولا تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا، نمازوں کو قائم کرنے والا بنا اور نمازوں کو وقت پر پڑھنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔